بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتمہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حقوق اور ان کے مختصر فضائل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہ چند قصے نمونے کے طور پر لکھے گئے ہیں، ورنہ ان کے حالات بڑی ضخیم کتابوں میں بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اردو میں بھی متعدد کتابیں اور رسالے اس مضمون کے ملتے ہیں۔ کئی مہینے ہوئے یہ رسالہ شروع کیا تھا، یعنی یہ حکایت صحابہ، پھر مدرسے کے مشاغل اور وقتی عوارض کی وجہ سے تعویق میں پڑ گیا، یعنی ٹال مٹول میں۔ اس وقت ان اوراق پر خاتمہ کرتا ہوں کہ جتنے لکھے جا چکے ہیں وہ قابل انتفاع ہو جائے، ان سے نفع حاصل کیا جا سکے۔ آخر میں ایک ضروری امر پر تنبیہ بھی اشد ضروری ہے، وہ یہ کہ اس آزادی کے زمانے میں جہاں ہم مسلمانوں میں دین کے اور بہت سے امور میں کوتاہی اور آزادی کا رنگ ہے، وہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حق شناسی اور ان کے ادب و احترام میں بھی حد سے زیادہ کوتاہی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض دین کے بے پرواہ لوگ تو ان کی شان میں گستاخی تک کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دین کی بنیاد ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ ان کے حقوق سے ہم لوگ مرتے دم تک بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتے، یعنی چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ حق تعالیٰ شانو اپنے فضل سے ان پاک نفوس پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے اس خاتمے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی شفا کی ایک فصل کا مختصر ترجمہ جو اس کے مناسب ہیں درج کرتا ہوں اور اسی پر اس رسالے کو ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اعزاز و اکرام میں داخل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اعزاز و اکرام کرنا اور ان کے حق کو پہچاننا اور ان کا اتباع کرنا اور ان کی تعریف کرنا اور ان کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرنا اور ان کے آپس کے اختلافات میں لب کشائی نہ کرنا، یعنی منہ نہ کھولنا، اور مورخین اور شیعہ اور بدعتی اور جاہل راویوں کی ان خبروں سے اعراض کرنا، منہ پھیرنا، جو ان حضرات کی شان میں نقص پیدا کرنے والی ہیں۔ اور اس نوع کی کوئی روایت اگر سننے میں آئے تو اس کی کوئی اچھی تعویل کر لے اور کوئی اچھا محمل تجویز کر لے کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور ان حضرات کو برائی سے یاد نہ کرے بلکہ ان کی خوبیاں اور ان کے فضائل بیان کیا کرے اور عیب کی باتوں سے سکوت کرے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر یعنی برا ذکر ہو تو سکوت کیا کرو، یعنی چپ رہا کرو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل قرآن شریف اور احادیث میں بکثرت وارد ہوئے ہیں۔ حق تعالی شانو کا ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورہ فتح کی آیت ہیں جس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی مسلمان وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کرنے والے ہیں کبھی سجدہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی عبدیت یعنی عبادت کے آثار بوجہ تاثیر ان کے سجدے کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، یعنی ظاہر ہیں، نماز کی وجہ سے جو نشان پیشانی پر ہو جاتا ہے اس کے بارے میں۔ یہ ان کے اوصاف تورات میں ہیں اور انجیل میں ان کی یہ مثال ذکر کی ہے، جیسے کھیتی کہ اس نے اول اپنی سوئی نکالی، پودا نکلا، پھر اس نے اپنی سوئی کو قوی کیا، یعنی وہ کھیتی موٹی ہوئی، پھر وہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی، یعنی اچھی لگنے لگی۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اول ضعف تھا، کمزوری تھی، پھر روزانہ قوت بڑھتی گئی اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس کے لیے یہ نشو نما دیا، یعنی بڑھوتری دی۔ تاکہ کافروں کو حسد میں جلاوے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ تورات پر آیت ہو اور آیت کی فرق سے ترجمہ میں بھی فرق ہو جائے گا جو تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی صورت میں دوسری جگہ ارشاد ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ترجمہ ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے جو کہ آپ کے ہم سفر ہیں خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے
اور ان کے دلوں میں جو کچھ اخلاص اور عزم تھا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان پیدا کر دیا تھا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح بھی دے دی۔ مراد اس سے فتح خیبر ہے جو اس کے قریب ہی ہوئی، اور بہت سی غنیمتیں بھی دی، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یہی وہ بیعت ہے جس کو بیعت الشجرہ کہا جاتا ہے۔ آخر باب کے قصہ 4 میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان مؤمنین میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے، پھر ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی شہید ہو چکے، اور بعض ان میں سے اس کے مشتاق ہیں، منتظر ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے، اور اپنے ارادے میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا، ارادہ نہیں بدلا۔ ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، ترجمہ ہے، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے والوں میں سب امت سے مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعریف اور ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔